شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سانس پھولتی ہو تو انجیر کھاؤ۔ تیز پتی والی چائے ہاضمے کو درست اور تیزابیت کو ختم کرتی ہے۔ آنسوؤں کو روکنے سے بلڈ پریشر، سر درد اور غصے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر دانت میں درد ہو تو بینگن کا رس پیو۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال نہ کریں، اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جن کا معدہ کمزور ہو، آلو والے پانی میں اسبغول ڈال کر پیو۔ ہری پیاز کی چٹنی کھانے سے قبض دور ہوتی ہے۔ جن کے جوڑ کمزور ہوں کیلے نہ کھایا کریں۔ پاگل شخص کو اجوا کھجور کھلانے سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ماہواری کا درد ہو تو کیلے اور بادام کا جوس پیو۔ اگر کہیں پر آگ لگ جائے تو وہاں پر اذان پڑھنے سے آگ کا زور کم ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھتی ہے۔ پانی زیادہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ نہار منہ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ سیب پر لونگ لگا کر کھانے سے آنکھوں کے حلقے مٹ جاتے ہیں۔ لونگ دہی میں ڈال کر نہار منہ کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ دائیں طرف منہ کر کے سونے سے نیند جلدی آتی ہے۔ کیلے کا جوس پینے سے گردے صحت مند رہتے ہیں۔ گیندے کے پھول کی چائے پینے سے نیند اچھی آتی ہے۔ دھنیا کی چٹنی کھانے سے آنکھوں کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ سفید پیاز کا رس پینے سے ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ جس کے پیٹ میں کیڑے ہوں کالی مرچ کھائے۔ جسم لٹکنا شروع ہو جائے تو جسم پر چنبیلی اور گلاب کے تیل کی مالش کرو۔ ڈپریشن کے مریض گیندے کے پھول کی خوشبو سونگھا کریں۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے بڑھاپا آتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد 1 کھجور کا دانہ کھانے سے کھانا فوراً ہضم ہو جاتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سونے سے پہلے واش روم سے ہو لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ بے چینی رہتی ہے تو نہار منہ کیلا کھاؤ۔ حمل کے دوران چکناہٹ والی چیزیں کھانے سے بچہ کمزور پیدا ہوتا ہے۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ کھانا وقت پر نہ کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ کیلے کو فریج میں رکھنے سے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ آلو کے سالن میں جتنا نمک ڈال لو تیز نہیں ہوگا۔ سفید مرغی کے گوشت کی یخنی بنا کر پینے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کچن میں لال بیگ آ جائے تو وہاں پر انڈے کا چھلکا رکھو، ایک بھی لال بیگ نظر نہیں آئے گا۔ اگر سینے میں درد ہو تو خشکی میں وجات کھاؤ۔ پیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے نظر تیز کمزور ہو جاتی ہے۔ گلابی رنگ کے کپڑے پہننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نیلے رنگ کو دیکھنے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کرکٹ کھیلنے سے قد لمبا ہو جاتا ہے۔ جس عورت کی بائیں گال پر تل ہو اس کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ دادی نے زبردستی میری شادی گاؤں کی لڑکی سے کر دی۔ مجبوری میں اسے گھر لے کر آیا، لیکن اسے میں بیوی نہیں مانتا تھا۔ ویسے وہ میرے سارے کام کرتی، لیکن میں اسے اپنے بیڈ پر سونے تک نہیں دیتا۔ وہ نیچے زمین پر سوتی۔ ایک دن اس نے مجھے ہاتھ لگا کر جگایا تو مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اسے بے عزت کر کے اپنے کمرے سے نکال دیا اور پھر سو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے پچھتاوا ہوا اور میں اسے پورے گھر میں ڈھونڈنے لگا، مگر وہ نہیں ملی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ دادی کے ساتھ ان کی دور کی سہیلی کے گھر پہنچا تھا۔ دادی کی سہیلی شہر سے اتنی دور اس چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں باپ کے ایکسیڈنٹ کے بعد اسے دادی نے اپنی نگرانی میں رکھا تھا۔ گاؤں کی زمینوں سے اتنا آ جاتا کہ اسے گھر میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہیں ہوا۔ صرف ایک دادی تھی جن کی زبان پر ایک ہی بات رہتی تھی، اس گھر میں ایک بہو کی بہت کمی ہے،
وہ ہنس کر ان کی بات کو ہوا میں اڑا دیتا۔ دراصل ابھی تک اسے اپنی آئیڈیل ملی بھی نہ تھی، لیکن جب وہ دادی کے ساتھ گاؤں آیا تو زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ ان کو اپنی سہیلی کی پوتی بہت ہی پسند آئی اور مجھے زبردستی قربانی کا بکرا بنا دیا۔ شہر واپس آتے ہوئے لال جوڑے میں وہ بھی اس کے ساتھ آ گئے۔ زین نے اپنی جیون ساتھی کے متعلق جو سوچ رکھا تھا وہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے اٹھنے کے لیے کوئی جلدی نہ تھی۔ وہ 12 بجے تک سوتا رہا اور 12 بجنے کے بعد جب اس کی نیند پوری ہو چکی تھی تو وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو اس کی بلیو کلر کی شرٹ بیڈ پر پڑی تھی، مطلب آج اسے بلیو شرٹ پہننے کو کہا جا رہا تھا۔ اب وہ اسی کے پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے لگا تھا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی سکتا ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتا ہے، تو کپڑے پہننے میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات اسے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ اس لڑکی کو کیسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ کس ٹائم اٹھا ہے اور اسی وقت وہ شرٹ بستر پر لا کر رکھ دیتی ہے، یا پھر جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے یا پھر چائے پینے کا موڈ ہوتا ہے تو بنا کہے وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آتی ہے۔ حالانکہ اس نے شوہر والا ایسا کوئی حکم بھی نہیں سنا کہ بیوی کو غلام بنا لیا ہو، لیکن وہ خود بھی بنا کہے اس کے سارے کام کرتی۔ وہ اچھی بیوی والے سارے فرض نبھا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہیں کر سکا، کیونکہ وہ گاؤں کی تھی اور وہ شہر کا۔ اس میں وہ قابلیت نہیں تھی جو اسے بیوی میں چاہیے تھی۔ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی خود صرف خوبصورتی کے ساتھ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہر انسان کی طرح اسے بھی خوبصورتی اپنی طرف کھینچتی تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ ایک انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف حسن ہی کافی ہو۔ حسن کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں انسان کو خوبصورت بناتی ہیں۔ کنگھی کر کے وہ نیچے چلا گیا، تب تک وہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ ناشتہ کر کے ایسے ہی لان میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے دماغ بالکل فریش تھا۔ ویسے اسے اخبار پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، نہ اسے عادت تھی، لیکن ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ اخبار کی ہیڈ لائنز پر نظر دوڑانے لگا۔ چھٹی کے دن اس کی کوئی خاص مصروفیات نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ چھٹی کا دن گھر پر ہی گزارتا۔ اس نے اپنے سارے خواب اپنی ہونے والی جیون ساتھی کے لیے سمیٹ رکھے تھے، لیکن اس کے خواب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ دادی کے آنے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ اچانک اخبار پڑھتے پڑھتے اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا، لیکن اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر اخبار پڑھنے لگا، لیکن کچھ ہی لمحے کے بعد اسے پھر محسوس ہوا جیسے اسے کوئی مستقل دیکھ رہا ہے۔ اس بار اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو اسے پتا چلا کہ وہ لڑکی کچن کی کھڑکی جو باہر لان کی طرف کھلتی ہے اسے چپکے چپکے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چوری چوری پکڑی جا چکی تھی، شاید اس لیے وہ کھڑکی سے غائب ہوئی تھی۔ اسے کچھ عجیب سا لگا۔ 2 دن پہلے جب صبح کے وقت وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اچانک ایک آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے چادر سے دیکھا وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، پھر وہ چادر کے اندر سے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے لگاتار دیکھے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اگر اسے پتا ہوتا تو وہ شاید ہڑبڑا کر وہاں سے باہر نکل جاتی۔ وہ صبح کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ آج ایک بار پھر اسے لگاتار گھور رہی تھی، کیا وہ اسے ہمیشہ ایسے ہی دیکھتی ہے جب وہ چائے پی رہا ہوتا ہے یا وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے؟ لیکن کیوں؟ دماغ یہ سمجھنے سے خالی تھا، مگر اس نے خود میں ایک نیا بدلاؤ محسوس کیا کہ وہ اخبار بالکل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ پھر سے اپنا دھیان اخبار پر نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا بیٹھا کہ وہ اس کے پاس آ گئی۔ اس کے کپڑوں سے آنے والی خوشبو اپنے بالکل پاس محسوس کر سکتا تھا۔ وہ پرفیوم اتنا لگا کر آئی تھی کہ جیسے نہا کر آئی ہو۔ پرفیوم کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اس نے بہت ہی اچھے پہن رکھے تھے۔ وہ چائے لائی تھی۔ اس نے غور سے لائبہ کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس نے پوچھا، کچھ چاہیے؟ وہ کہتے کہتے اچانک چپ ہو گئی اور زین نے چائے اٹھا کر پینا شروع کی، لیکن لائبہ اس کے پاس ہی کھڑی تھی۔ پھر کہنے لگی، وہ جی ہم باہر چلیں؟ وہ دل کی بات زبان تک لے آئی۔
زین نے چائے کا کپ واپس میز پر رکھ دیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ کہاں جی، وہ موسم اچھا ہے، ہم نے سوچا باہر چلیں گے، جیسے کہ فلموں میں ہیرو ہیروئن جاتے ہیں۔ اس نے شرما کر اپنی لمبی چوٹی سے کھیلتے ہوئے کہا، اوہ ہو، کسی خوش فہمیاں ہے تمہاری میڈم کو، میں تو ہیرو لگتا ہوں، پتہ نہیں خود کو کس فلم کی تم ہیروئن سمجھ رہی ہو۔ اس نے چائے کی سیپ لیتے ہوئے اندر طنز بھری ہنسی سے کہا، نہیں میں ذرا بیزی ہوں، اس نے روکھے پن سے جواب دیا، پھر لائبہ کا چہرہ اداس ہوتے ہوتے دیکھا۔ جہاں پر تھوڑی دیر پہلے خوشی کے رنگ نظر آ رہی تھے، اب اداسی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر نظریں چرائی اور وہ بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچن میں کوئی کونا پکڑ کر رونے کا شوق پورا کرے گی۔ میڈم کافی دیر تک وہ وہیں لان میں بیٹھا رہا، پھر اندر آ کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا، ساتھ ہی ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ کہاں گئی؟ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا، دل ہی دل میں سوچا، پھر پانی پینے کے بہانے وہ کچن میں چلا گیا۔ وہاں بھی اسے وہ نظر نہ آئی، پھر کوئی سوچ کر وہ اپنے کمرے میں گیا، مگر وہاں بھی وہ نہیں تھی۔ یوں ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ جب اندر سے سسکیوں کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے۔ بے ساختہ وہ دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، اے خدا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، ایک چھوٹی خوشی بھی مجھے نہیں مل سکتی؟ تو مالک ہے نا، جو چاہے تو کر سکتا ہے، سب اختیار ہے تیرے پاس، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ رب سے شکوہ کر رہی تھی۔ میں نے ساری زندگی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، تیری عبادت کی ہے، ان کا تو مجھے یہ صلہ دے گا، مجھے میری نیکیوں کا صلہ دے دے، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دے دے، بھلے آخرت میں میرے لیے کوئی خاص حصہ نہ رکھ، لیکن اس وقت مجھے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹا۔ وہ خدا سے اپنی نیکیوں کا صلہ مانگ رہی تھی، خدا کو اپنی عبادت جتا رہی تھی، ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی دی ہوئی چیز وہ واپس مانگ رہی تھی۔ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ خود ایک معمولی سی بندی ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، بڑے شوق سے عبادت کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنی ہی عبادت کا حساب مانگنے لگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہی تھی، آخر ایسی کون سی چیز تھی جو وہ خدا سے اتنا گڑ گڑا کر مانگ رہی تھی؟ زین دروازے سے ہٹ کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس لڑکی کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اب اسے اپنے رویے پر پچھتاوا سا ہونے لگا تھا۔ آخر کیوں اس نے اس کی بات نہیں مانی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کے ساتھ باہر چلا جاتا؟ ویسے بھی وہ کون سا اس کا جیون بھر کی ساتھی ہے، کچھ دنوں کے لیے تو اس کے گھر میں ایک بات تو وہ شروع سے اپنے دماغ میں بٹھا چکا تھا کہ دادی کے آتے ہی ان کا لایا ہوا یہ تحفہ واپس کر دے گا۔ اس لیے ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی سوچتا کہ وہ اس کے گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کو اپنی ساری زندگی گزارنی ہے، نہ گزار سکتا ہے۔ اس کے اندر اس کے لیے کوئی فیلنگ نہیں، بلکہ اسے الجھن ہوتی تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر الجھنا تھا، نفرت ہوتی تھی اس لڑکی سے۔ آ گئی گاؤں سے میرے شہر میں لائبہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کوئی آنسو، کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مطلب وہ لڑکی اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنو، جب وہ کچن میں جانے لگی تو اس نے اس کو آواز دی، آج کھانا مت بنانا، ہم باہر جا کر کھائیں گے۔ جی ہم، اس نے پوچھا۔ ہاں ہم مطلب کہ دونوں، وہ مسکرا دی، اور ہاں کپڑے بھی اچھے پہن لینا، اگر اس طرح کے کپڑوں میں جاؤ گی تو سبھی ہنس ہنس کر مذاق اڑائیں گی۔ جی، وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس بار زین کو اپنے اندر سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں یہی تو چاہتا تھا، لیکن اس طرح بالکل نہیں۔ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر سڑک پر پیدل چلنا چاہتا تھا، ہوٹلوں میں کھانا کھانا چاہتا تھا۔ اس نے آئیڈیل کے طور پر اپنے لیے ایک الگ ہی بیوی کی خواہش کی تھی، لیکن اس قسم کی نہیں۔ وہ دونوں 7 بجے ہی گھر سے روانہ ہو گئے اور 3 گھنٹے بعد لوٹے، کیونکہ وہ تھک چکا تھا اور وہ تھوڑا آرام کرنے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور پھر ایک دن اس پگلی سی لڑکی نے اس کی پسندیدہ ریڈ شرٹ جلا دی۔ وہ آسانی سے چھپا بھی سکتی تھی، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اس کے سامنے اور کہا کہ میں معافی چاہتی ہوں، میں نے آپ کی پسندیدہ شرٹ جلا دی۔ اس نے کہا تو اس کے لیے اتنے آنسو بہانے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی مگرمچھ کے آنسو؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس نے کہا کہ تم آسانی سے چھپا بھی سکتی تھی یہ بات، ریڈ رنگ کی اور بھی شرٹ میرے پاس ہے، اور ہر شرٹ کا تو میں حساب نہیں رکھتا،
پھر تم نے اتنی بڑی غلطی کر کے کیوں بتائی؟ میں آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے نہیں۔ آپ کو جھوٹ بول کر میں بچ بھی سکتی ہوں، مگر اپنے خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ وہ یہ باتیں سن کر حیران ہو گیا، پتہ نہیں کیسی پاگل لڑکی ہے۔ ایسی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اس دنیا میں۔ وہ سارے راستے اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ وہ اپنے دوستوں کی جب شکایتیں سنتا کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں، حیران ہو جاتا کہ کون صحیح ہے، یہ ان پڑھ گاؤں کی لڑکی یا وہ پڑھی لکھی ماڈل لڑکیاں جو اپنے شوہروں پر حکومت کرتی ہیں، نہ کھانا بنانا نہ بچوں کو سنبھالنا، ہر وقت میک اپ سے لدے رہنا، ہنس ہنس کر ہر مرد سے بات کرنا۔ اسے اس قسم کی عورتیں کچھ عجیب ہی لگتی تھی، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک بہت ہی الگ طرح کی لڑکی دیکھ رہا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جو اس نے آج تک نہیں دیکھی۔ ایک وہ بیویاں جو شوہروں کی ہر بات پر اعتراض کرتی ہیں، اور ایک یہ کہ اگر اسے کہا جائے کہ رات سفید ہے تو یہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملائے گی۔ یہ لڑکی تو اپنے شوہر کو اب سب کچھ مانتی ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہوئے اسے 2 مہینے ہو چکے تھے، اور ان مہینوں میں اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، بنا مقصد بنا مطلب کوئی بات نہیں کرتی۔ اب وہ فرش پر لیٹ گئی تھی، اس نے کبھی نہیں کہا کہ میرا حق ادا کرو، بیڈ پر سونا ہے میرا حق ہے۔ وہ ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کوئی نہ کوئی عجیب سا ٹاپک پکڑ کر اس سے سوال کرتی۔ وہ کبھی کبھی تو اسے غصے سے جھڑک بھی دیتا، مگر وہ کبھی اس کے غصے پر ناراض نہیں ہوتی تھی۔ لیکن آج وہ خاموشی سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسے ہمیشہ رات کو اس لڑکی کی باتیں بہت بری لگی تھی، لیکن عجیب بات تو یہ تھی اگر وہ لڑکی بات نہ کرتی تو الجھن کا شکار ہو جاتا۔ اور ایک دن اس کے پوچھنے پر کیا کہ تم ہمیشہ یہی کپڑے پہنتی ہو، تو اس نے جواب دیا کہ جی میرے پاس اتنے ہی کپڑے ہیں، اور باقی وہ کتنے کپڑے ہیں جو تمہارے پاس؟ جی 3، اس نے سادگی سے جواب دیا، جبکہ وہ حیران ہوا جس لڑکی کے شوہر کی اتنی اچھی تنخواہ ہو اس کی بیوی کے پاس صرف 3 سادہ سے سوٹ۔ یہ اتنی عجیب بات تھی۔ اس کو لگی کہ اس کے خود ڈھیروں کپڑے تھے اور اس نے اس سے کبھی کچھ مانگا بھی نہیں۔ کیوں نہیں مانگا؟ اسے مانگنا چاہیے تھا، یہ اس کا حق تھا۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بس مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ہم چلیں گے شاپنگ کرنے، پھر تم اپنے کپڑے لے لینا۔ جی اب سو جاؤ۔ صبح جب فجر کی اذان ہوئی تو وہ اسے اٹھانے لگی کہ آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ اس کے چھونے پر اس کو عجیب سا لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ اور کیا سوچ کر تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا۔ کس سے پوچھ کر تم نے مجھے جگانے کی کوشش کی؟ زبردستی میری زندگی میں گھسنے کی کوشش مت کرو، اوکے؟ ورنہ میں نہ تمہیں قبول کر سکتا ہوں اور نہ کبھی کروں گا۔ اس لیے اچھی بیویوں والا رویہ چھوڑ دو۔ وہ چلا چلا کر بات کر رہا تھا۔ اندر کے لاوے کو باہر آنے کا راستہ مل گیا تھا۔ اس کا پارا ایک دم سے بڑھ چکا تھا۔ وہ ایک دم چڑھ گیا اور وہ بالکل چپ چاپ کھڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو گر رہے ہیں۔ اس نے چلا کر کہا کہ دفع ہو جاؤ۔ وہ جاہل گواہ لڑکی انگلش نہیں سمجھ سکتی، اس لیے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اپنے کمرے سے باہر نکال دیا اور کنڈی لگا کر بیڈ پر آ گیا۔ اس کا خون کھول رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ خود کو نارمل کرنے میں تھوڑا سا کامیاب ہوا تو دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے جاگنے میں دیر ہو گئی۔ الارم نے اپنے ہونے کا احساس دلایا تو وہ اٹھ کر واش روم چلا گیا اور سر میں ہلکا درد اس کو محسوس ہوا۔ صبح 6 بجے والا واقعہ ابھی بھی اس کے دماغ میں تھا۔ آج نہ اس کی شرٹ بیڈ پر رکھی تھی اور نہ ہی ناشتہ بنا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ تم نے اچھا نہیں کیا، اس کے ساتھ کتنی بری طرح سے پیش آئے۔ اس کے دل نے آواز دی۔ وہ کچن میں چلا گیا، خود اپنے لیے ناشتہ بنانے لگا۔ پھر اسے ایک دم محسوس ہوا کہ ناشتہ بنانے میں اسے کوئی دلچسپی نہیں۔ اتنے دنوں سے وہ اس کے ہاتھوں کا ناشتہ کھا رہا تھا، خود کھانا بنانے کی اس کی عادتیں ختم ہو چکی تھی۔ وہ بنا ناشتے کے کچن سے باہر آ گیا اور صوفے پر ڈھیسا گیا۔ وہ یہ سوچ کر کھڑا ہو گیا کہ یہ کہاں چلی گئی۔ گھر کے کاموں میں اسے ڈھونڈنے لگا، لیکن وہ اسے کہیں نہ ملی۔ اس کی ٹینشن میں اور اضافہ ہوا۔ وہ ایسے تڑپنے لگا جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا گیا ہو۔ کہاں چلی گئی؟ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ کہاں چلی گئی؟ اگر چلی بھی گئی ہے تو اسے کیا؟ وہ جہاں بھی جائے
اچھا ہے اسے گھر سے چلی جائے، وہ ہمیشہ سے یہی چاہتا تھا۔ لیکن آج جب وہ چلی گئی تو وہ کیوں پریشان ہو رہا تھا؟ وہ خوش کیوں نہیں ہے جبکہ اسے تو بہت ہی خوش ہونا چاہیے؟ کیا وہ اس کے لیے پریشان ہے؟ اور جب دادی واپس آئیں گی تو وہ انہیں کیا جواب دے گا؟ نہیں، نہیں، دل سے فوراً آواز آئی۔ وہ دادی کے لیے نہیں، خود اپنے لیے پریشان تھا۔ مگر کیوں؟ اس نے دل سے پوچھا، کیونکہ تم سے پیار کرنے لگے ہو۔ دل نے ایک دم سرگوشی کی، وہ گمسم سا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اسے پیار کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اسے نفرت کرتا ہے۔ نہیں، دل جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے دل کو جھٹلانے کی کوشش کی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکا کیونکہ دل جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ دل تو اس کا سچ ہی کہہ رہا تھا، میں اسے پیار کرتا ہوں، بہت پیار۔ مجھے صرف اس کی عادت نہیں ہو گئی، میں اس سے پیار بھی کرنے لگا ہوں۔ مگر وہ کہاں ہے؟ اس نے چلا چلا کر پورے گھر سے پوچھا۔ پورا گھر خاموش تھا۔ اسے زندگی میں پہلی بار گھر میں اکیلے پن کا احساس ہوا۔ اسے پہلی بار گھر کی خاموشی ڈرا رہی تھی۔ اسے پہلی بار پتا چلا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ جسے اپنی زندگی کا جیون ساتھی بنانا چاہتا تھا، وہ یہی لڑکی تھی۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھی۔ اس سے پیاری تو کوئی ہو بھی نہیں سکتی، اتنی معصوم، اتنی سچی۔ اسے جیون ساتھی کے روپ میں صرف یہی لڑکی چاہیے تھی، اور تو کوئی ہو بھی نہیں سکتی۔ اس جیسی لڑکی دنیا میں کہیں بھی نہیں۔ اگر دادی اس پر بھروسہ کرتی تھی تو بالکل صحیح کرتی۔ وہ واقعی اپنے پوتے کے لیے سب سے اچھی بیوی ڈھونڈ کر لائی تھی۔ اگر وہ خود ان کی مرضی کے خلاف کسی ماڈل لڑکی سے شادی کرتا تو کیا ہوتا؟ وہ لڑکی کیا گھر کے کام کرتی؟ کیا اس میں اتنی برداشت ہوتی؟ کیا وہ میری بات کو اس طرح سمجھ سکتی کہ میں اس پر ہمیشہ غصہ کرتا ہوں، اسے ذلیل کرتا ہوں؟ اسے بیوی نہیں سمجھتا، لیکن اس نے میرا کام کرنے سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ وہ پہلی بار اس کی کہی ہوئی ساری باتیں یاد کر رہا تھا۔ جی بیوٹی پارلر کیا ہوتا ہے؟ یہ ٹی وی کرنٹ تو نہیں مارتا؟ جی ہمارے گاؤں میں پہلے مرد کھاتے ہیں، پھر عورتیں اس کا بچا ہوا کھانا کھاتی ہیں۔ آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے؟ جی۔ یا خدا مجھے اپنے گھر سے خالی ہاتھ مت لوٹائیں، میں آپ سے جو مانگ رہی ہوں مجھے دے دیں۔ جی وہ آپ کی شرٹ جل گئی، آپ سے جھوٹ بول سکتی ہوں، خدا سے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے۔ آپ سے جھوٹ بول کر میں بچ بھی جاؤں گی تو خدا سے کیسے جھوٹ بول سکتی ہوں؟ او میرے خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں کر دیا؟ میں نے اسے کتنی بدتمیزی سے بات کی، صبح مجھے کیوں غصہ آ گیا تھا؟ حالانکہ اس نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا، صرف نماز کے لیے جگا رہی تھی۔ وہ تو اتنی اچھی تھی، اس نے کوئی شکوہ کوئی شکایت بھی نہ کی، لیکن وہ کہاں چلی گئی؟ پلیز واپس آ جاؤ، میں تمہیں پھر کچھ نہیں کہوں گا، دونوں مل کر محبت سے میاں بیوی بن کر رہیں گے۔ اسے اپنے گالوں پر نمی کا احساس ہوا۔ بھاگتے ہوئے گیا، وہ گاڑی میں بیٹھ کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاڑی فل سپیڈ سے چلا رہا تھا، جلد سے جلد وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ اسے اپنی کوئی فکر نہ تھی، فکر یہ تھی کہ وہ چلی نہ جائے۔ بھاگ کر وہ ریلوے اسٹیشن پر پہنچا۔ جب وہاں پر پہنچا تو ایک بینچ پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اسے کہا کہ بات سنیں جناب، یہ ٹرین کی ٹائمنگ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہ تو نکل چکی ہے۔ اس کی تو جان نکل گئی، اس کا خون سوکھ گیا، وہ ڈھیر ہو گیا۔ بینچ پر ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ اتنی معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا وہ مجھے کیسے دے سکتی ہے؟ کافی دیر تک وہ وہیں بیٹھا رہا، پھر گھر آ گیا۔ گھر آ کر صوفے پر پھر سے ڈھیر ہو گیا۔ اپنے سر کو پکڑ لیا، میں کیسے رہوں گا اس کے بغیر؟ مجھے تو اس کی عادت ہو گئی تھی۔ جب وہ اپنے سر کو پکڑے بیٹھا تھا تو اسے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اوپر کی سانس اوپر نیچے کی نیچے چلی گئی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ کہاں چلی گئی تھی تم بتاؤ مجھے؟ وہ اسے پکڑ کر کہنے لگا، جی وہ ہم تو یہیں تھے، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ اتنا خوش ہوا، اتنا حیران ہو کر کہنے لگا، اب آئندہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اوکے؟ چاہے میں تمہیں جتنا بھی ڈانٹوں، جتنا بھی غصہ کروں، لیکن اب میں تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکالوں گا، تم میری دلہن بنو گی۔ میں تمہیں دل سے بیوی قبول کرتا ہوں، تم اب معمولی لڑکی نہیں رہو گی، بلکہ میری پیاری سی بیوی بنو گی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر تو ٹوٹ گئے۔ اسے لگا اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی بھی نہیں۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، اور روتے روتے کب سو گئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس لیے جب وہ آواز دے رہا تھا، اسے پکار رہا تھا، بھاگ رہا تھا، تو اسے اس کی آواز وہ سن بھی نہ پائی۔
اس کے شوہر جو صبح آگ برسا رہا تھا بڑی بےتابی سے اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا۔ بہت دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی اور کہنے لگی، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے پیار کرنے لگی ہیں، بس آپ اظہار نہیں کر رہے تھے، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کا غصہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو پتا ہے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ آپ کے غصے سے غصہ کریں، لیکن غصے میں اس طرح مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ اور پھر مسکرا کر شرارت سے کہنے لگی، آپ کو ایک سچ بتاؤں؟ میں آپ کو دیکھ چکی تھی، آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ میں کھڑکی سے آپ کو منہ بنائے دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس وقت آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی، کیونکہ آپ نے مجھے اتنے دن تنگ کیا، میرے شوہر نے اتنے دن تنگ کیا ہے، تو میں آپ کو تنگ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی وہ تڑپ اور اپنا بدلہ وصول کر رہی تھی۔ صبح وہ اس سے ناراض تھی، روئی تھی، لیکن آج کی صبح وہ سب کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو کبھی اپنی محبت کا اقرار نہیں کر پاتا۔ یہ تو قسمت کا فیصلہ تھا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بے شک کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پر اختیار رکھتا ہے، ہمارے لیے بہتر فیصلے کرتا ہے، وہی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ یہ ساری دنیا اسی کی ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا ہے۔ بے شک جوڑے وہی بناتا ہے آسمانوں پر، وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی اور نہ شہری میں، اور نہ ہی غریب اور امیر میں۔ وہ سب کو دو آنکھیں، دو کان، دو ہاتھ، دو پاؤں نواز کر بھیجتا ہے۔ فرق تو صرف انسان کرتے ہیں، اور کب وہ دلوں میں نفرت نکال کر محبت بھر دے، یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں۔